اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سی ایز ورلڈ۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، لیٹ اور ایل ایل بی ایگزامز کی پریپریشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ جی تو جناب، ویسے تو میرا آپ کا وعدہ تھا کہ میں چیپٹر نمبر 3 کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو لیٹرز کے فارمیٹس دوں گا، لیکن میں ان پہ تھوڑا کام نہیں کر سکا، تو 1-2 دن کے اندر انشاءاللہ وہ میں پلیس کرنا سٹارٹ کر دوں گا۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ایک تو میں بتاؤں گا آپ کو گروپ کے اندر، اور اگر آپ میرے گروپ کے اندر نہیں موجود تو جو نمبر آپ کے پاس آ رہا ہے وہاں سے آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو سکیں۔ اور نمبر 2، اگر پھر بھی آپ واٹس ایپ گروپ میں بھی نہیں ایڈ ہونا چاہتے تو آپ لیکچر کی ڈسکرپشن یا تھم نیل کو انشاءاللہ دیکھیں گے تو وہاں پہ لیٹر فارمیٹ، فلاں لیٹر کا فارمیٹ آپ کو چیزیں مل رہی ہوں گی۔ تو جناب، سب سے پہلے کیونکہ اس چیپٹر کو تیار تو آپ نے ہی کرنا ہے، لیکن تیار کس طریقے سے کرنا ہے اس پہ میں انشاءاللہ آج بات کروں گا، کیونکہ اس کے اندر ریڈنگ والا یا سمجھانے والا معاملہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ جو چیزیں سمجھانے والی ہیں آپ کو انشاءاللہ پیپر میں تاکہ آسانی ہو، اس کو لے کے میں چلتا ہوں اور تھوڑی سی شارٹلی ڈسکشن کرتا ہوں تاکہ آپ تنگ بھی نہ ہوں اور کام بھی ہو جائے۔ تو جناب والا، سب سے پہلے تو آسان سی چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے جناب کہ تقریباً 10 نمبر کا کویسچن تو پکا ہے۔ اب 15 تک ہو جائے، 20 تک ہو جائے، وہ میرے اللہ کی مرضی اور اس کے بعد ایگزامینر کی مرضی، کیونکہ غیب کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ ماڈل پیپر کے اندر لیکچر نمبر 0 یا پہلی ویڈیو کے اندر ماڈل پیپر کی ڈسکشن ہوئی تھی، اس کو اگر جا کے آپ سنیں تو وہاں پہ آپ نے کویسچن دیکھا تھا کہ سینونیمز، ویسے میں اس حساب سے لفظ کو یاد کرتا ہوتا ہوں کہ پیپر میں لکھتے ہوئے غلطی نہ ہو۔ کوئی لوگ سینونیم کہتے ہیں، میں سینونیم کہتا ہوں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد آپ نے کویسچن دیکھا ہوگا ماڈل پیپر کے اندر، جس میں تھا کہ ان کو کراس میچ کرنا تھا، جو ایک جیسے معنی رکھتے ہیں ان لفظوں کو جو ہے نا وہ آپ آپس میں لائنز ڈرا کریں۔ لیکن پیپر میں لائنز تو نہیں ڈرا کروائی جائیں گی، بیکاز آن لائن پیپر ہو رہا ہوگا، تو وہ ظاہری سی بات ہے آپ کو ایم سی کیوز دے کے نیچے ABCD 4 آپشن ہوں گے، شاید اس طریقے سے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن میچ کرنا ہو یا آپشنز ہوں، بات تو ایک ہی ہے، جس نے تیار کیا ہوگا آتا تو اسی کو ہی ہوگا۔ نمبر 2، سینونیمز، اینٹونیمز یا اینٹونمز لوگ کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ پھر جناب جو ہے وہ پری فکسز ہیں اس چیپٹر میں۔ نمبر 4 پہ جو ہیں وہ سفکسز ہیں جی، سنگل یا ڈبل ایف ہو، آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی غلطی نہ اگر میں کر رہا ہوں تو جناب والا اس کے بعد ایک اور 5ویں چیز اس چیپٹر کے اندر جو ہے نا وہ نارمل وکیب ہے، جس میں آپ نے بتانا ہے ناؤن، ٹھیک ہے جی، ایڈجیکٹیو، ٹھیک ہے جی، اور ایڈورب۔ تو میں شارٹلی آپ کو سمجھا دوں گا تاکہ آپ کو تیار کرنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے آپ کے ذہن کا کویسچن آیا کہ ہم ان سب کو تیار کر لیں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ کہیں اور سے میٹیریل دے دے ٹیسٹنگ کے لیے؟ نہیں بھائی، سب سے پہلی چیز کہ اسی بک کے اندر سے ہی میٹیریل ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ میں ایک نام استعمال کر لیتا ہوں، ذی شان، وہ آپ کو کہتا ہے جی کہ اس کا جو ہے نا وہ آپ مجھے سینونیم بتائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو گریٹ رسپیکٹ، اس طریقے سے بی کوئی آپشن، مطلب جو بھی ہوگا نا آپ کی بک میں سے ہی آپشن ہوگا اور آپ کی بک میں سے ہی یہ لفظ ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے کچھ بھی ان میں سے ٹیسٹ ہو جائے۔ نمبر 2 بات، ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ نمبر 2 بات میرے بھائی یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے کنسرنڈ ٹیچر آپ کو میٹیریل دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ وہ تیار کرنا چاہیں، لیٹ سے آپ کے ٹیچرز جو ہیں وہ بک کے اندر لیٹ سے سینونیمز کی تعداد
مثال لے لیتے ہیں 200 ہے اور آپ کے ٹیچر آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی 100 کر لیں، تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، پھر آپ جانے پیپر جانے، اس کے اوپر میرا کوئی وہ نہیں ہے کہ جی اگر آپ کے ٹیچر شور ہیں کہ بھائی اسی میں سے آئے گا تو بے شک آپ وہ کر لیں، لیکن کیونکہ آئی کیپ نے پیپر اپنی بک سے بنانا ہے تو وہ کچھ بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اپنی بک کو آئی کیپ کبھی نہیں چھوڑتا، یہ میرا آج تک کا ایکسپیرینس ہے۔ نمبر ایک چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کی بک میں سے ہوگا۔ نمبر دو، آپ نے کوشش کریں میٹیریل مکمل تیار کریں، کبھی بھی سلیکٹیو سٹڈی کر کے آئی کیپ کے پیپر میں نہ جائیں، بہت بیسٹ ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ جب سلیکٹیو سٹڈی کر کے جاتے ہیں آپ 50% تو کانفیڈنس ویسے ہی لوز کر چکے ہوتے ہیں۔ اور نمبر دو بات، کسی کو بھی 100% پیپر تو آتا نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ تو اس نے پھر رکھا ہوتا ہے نا جی پیپر کے اندر دکھانے کے لیے کہ آئی ایم دا ایگزامینر۔ تو جب آپ پھر وہ پیپر میں 2-3 کویسچن ایسے دیکھتے ہیں جو آپ کو ویسے ہی نہیں آ رہے ہوتے، اور وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جس نے 90% 100% تیاری کی ہوتی ہے نا، بعض کا چیزیں اس کے بھی اوپر سے وہ گزر رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ پھر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ اس میں سے آیا ہے جو میں چھوڑ کے آیا ہوں، اور جو 50% یا 70% آپ نے تیار کیا ہوتا ہے نا وہ بھی پھر جاتا رہتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے تیاری میں، سب سے پہلے جو آپ نے چیز تیار کرنی ہے اس چیپٹر میں سے، وہ کس طرح کرنی ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے سینونمز تیار کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے اینٹونمز تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے آنا ہے اس ایریے پہ، ٹھیک ہے جی، وہ کیپ ناؤن ایڈجیکٹیو ایڈورب پہ، اس کے بعد آپ نے پری فکسز اور سفکسز پہ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ سینونمز ہوتے ہیں جن کے ایک جیسے معنی ہوں، ہم معنی، ٹھیک ہے جی، آپ نے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں بھی پڑھے تھے۔ اینٹونمز الفاظ متضاد، یہ الفاظ مترادف، یہ الفاظ متضاد، یہ نارمل وہ اسم ہم پڑھتے تھے، اسم معرفہ اسم نکرہ، اس حوالے سے کچھ ہوگا۔ ایڈجیکٹیو اس میں صفت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اس کو اگر ایڈجیکٹیو بنانا ہے ناؤن کو تو کیسے بنے گا۔ اس کے بعد ایڈورب کیا ہوتا ہے، یہ کیسے بنے گا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد پری فکسز اور سفکسز۔ پری کا لفظ آ چکا ہے یعنی کہ پہلے، یعنی کہ سابقہ لاحقہ، ٹھیک ہے جی، ان کی اردو چیک کر کے کنفرم کر لیجئے گا، ویسے میں نے گوگل نہیں کیا پری فکسز اور سفکسز، تو میرا یہ آئیڈیا ہے کہ پری فکسز فکسز کا صرف میں نہیں چیک کر لیجئے گا آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے تیاری کرنی کس طریقے سے ہے جناب، آپ نے گوگل کو استعمال کرنا ہے، جو کہ ماشاءاللہ بہت ساری چیزوں کے لیے آپ ویسے تو استعمال کرتے ہیں صبح سے شام تک۔ اچھا، مثال کے طور پہ یہ ایک لفظ ہے، آپ نے اپنے پاس ریڈ یا جو بھی ہائی لائٹڈ کلر ہو، ریڈ یا بلیک ہو، پیج کا حساب دیکھ لیجئے گا، جس طرح کا پیج ہو ریڈ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو آپ نے گوگل کرنا ہے ایکسیپٹ کے معنی، اس کے سامنے اس کا اردو مطلب لکھ لینا ہے، یعنی کہ یہ ایکسیپٹ کا معنی ہوتا ہے قبول کرنا، جس طرح یہ اچیو ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، ٹھیک ہے جی۔ ایکٹ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنا، اس طریقے سے آپ نے معنی لکھ لینے ہیں۔ اس کا آپ کو جب پہلے آپ ان کے معنی تیار کریں گے نا تو اگلی چیز آٹومیٹک آپ کو تیار ہونا سٹارٹ ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کا زور کم لگے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے یہ سابقہ اور لاحقہ ویسے چیک کر لیجیے گا۔ پری فکس ایڈیشن آف لیٹر بیفور، یعنی کہ وہ سابقہ اور لاحقہ آفٹر، یعنی کہ لفظ کے بعد جو ایک لفظ ہے، مثال کے طور پہ عمل، اس کے بعد لیٹ سے کرنا، مثال کے طور پہ، اور اگر جو ہے وہ کوئی با عمل تو یہ کیا ہے، یہ سابقہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا یہ لاحقہ ہوتا ہے، عمل کرنا، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس پہ تھوڑی سی وہ گوگل کریں گے انشاءاللہ آپ کلیئر ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے جناب، ان کی نمبرنگ کر لیں، سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کتنے ورڈز یہ بنتے ہیں، ان کی گنتی کر لیں، ان ورڈز کو پھر آپ ڈیوائیڈ کر لیں۔ آیا کہ آج 26 تاریخ ہے تو میں نے 26 فروری تک مکمل کرنا ہے، تو میں ڈیلی کے جو ہے نا وہ کتنے الفاظ تیار کروں، وہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ساروں کو اکٹھا چلانا چاہیں اور تھوڑے تھوڑے ڈیلی کرنا چاہیں، باقی یہ بھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ پہلے سینونم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اینٹونم، میں نے تو وہی ترتیب بتائی تھی، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ڈیلی کے آپ رکھ لیں کہ 5 میں سینونم کروں گا، 5 اینٹونم کروں گا، 5 پری فکس، 5 فکس اور 5 وہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ اس سے ذرا یہ ہوتا ہے سارے اکٹھے کریں گے تو آپ کا ذرا ٹیسٹ بدلتا رہے گا، آپ بیزار نہیں ہوں گے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جناب کہ لیٹ سے آپ نے یہ سینونمز تیار کرنے سٹارٹ کرنے، سب ورڈ اور فریز دیٹ مینز دا سیم ایز اندر ورڈ اور فریز ان دا سیم لینگویج، تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے جس کا ہم معنی ہو یا ہم زبان ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم زبان کا مطلب ہے کہ الٹیمیٹلی چیز وہی سمجھ میں آپ کو آ رہی ہو۔ جیسا کہ میں آپ کو کہتا ہوں مثال کے طور پہ
جو ہے نا وہ ابسینٹ، ٹھیک ہے جی، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ غیر حاضر. تو اوے کا مطلب جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ دور، یعنی کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے سب سے پہلے اس کو گوگل کرنا ہے، سب سے پہلے نمبرنگ کر لینی ہے، میٹیریل یہاں سے تیار کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے گوگل کر کے اس کا معنی لکھنا ہے ابسینٹ. ابسینٹ کا مطلب ہوتا ہے جی غیر حاضر. ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ نے یہ تیار کرنا ہے. ایک ایک یہ لفظ ہے، بے شک اس کی جو ہے نا وہ آپ بناتے جائیں گے شارٹ سمری کوئی اپنے پاس جس بھی طریقے سے آپ کو آسانی سے تیار ہو، وہ تو آپ کے ذہن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب تو یہ تعداد ان کی گن لیں سب سے پہلے. اگر آپ سارے اکٹھے نہیں لے کے چلنا چاہتے تو پھر آپ یہ کریں کہ ان کی تعداد گن لیں کہ ہاں جی یہ 1 2 اس طرح گن لیں. پھر یہ بھی دوسری رو ہے، تو پہلے ایک کو سینونمز کو تیار کر لیں، پھر اینٹونمز کو تیار کر لیں، پھر اس طریقے سے. اچھا میرا مشورہ یہی ہے کہ پہلے سینونم کو تیار کریں، پھر اینٹونمز کو تیار کریں، پھر نمبر 3 پہ یہ جو ہم نے سٹارٹ میں یہ چیز دیکھی ہے اس کو تیار کریں. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ ورب ناؤن ایڈجیکٹو اور ایڈورب. ٹھیک ہے جی. تو اچھا اس میں اوپر بھی ہیں، اس کو آپ گنتی خود کر لیجئے گا. ورب ہوتا ہے جی کسی کام کا کرنا یا ہونا. ناؤن ہوتا ہے کسی چیز کا نام. ٹھیک ہے جی. اب وہ دیکھ لیں آپ کو کرنا تو تیار پڑے گا. جیسا یہ ایکسٹینڈ ایک ورب ہے تو اس نے ناؤن کیا بنایا ہے جی، اس کو ایکسٹینشن. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ ایکسٹینشن ملنا آپ کو پتہ ہی ہے نا، کچھ ڈیلے مل جانا، تاخیر، یعنی کہ اتنے دن مزید آپ کو دیے کہ بھائی رعایت مل جانا ایک قسم کی. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ دیکھیں آپ ایکسٹینسو. ٹھیک ہے جی. یہ ایڈجیکٹو بن گیا. آئی وی ای کا اضافہ، یہ دیکھ لیں یہاں بھی آئی وی ای کا اضافہ ہے، تو یہ مشکل نہیں ہے. اچھا ایڈورب کی مین نشانی ہے کہ اگر آپ نارمل لفظ کے ساتھ ایل وائی کا اضافہ کریں گے، ٹھیک ہے جی، ایکسٹینسو. ٹھیک ہے جی. تو ایکسٹینسولی، ایکسپریسو تو ایکسپریسولی، یعنی کہ ایڈجیکٹ، یہ ایڈورب کا کلیہ کیا بنا، ایڈجیکٹو جمع ایل وائی. ٹھیک ہے جی. یہ جیسے ایگزیکٹ تو اس کا کیا بنا ایگزیکٹلی. یعنی کہ ایڈورب آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا. بے شک آپ یہ والی لائن نہیں بھی تیار کریں گے نا، تو اب آپ نے اس کا ناؤن تیار کیا، آپ نے ایڈجیکٹو تیار کیا. ایڈجیکٹو یعنی کہ اس کو اس میں صفت میں بدلنا ہے کہ یہ صفت کس طرح سے بنے گا. اور ایڈورب تیار کرنے کی ویسے ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ کلیہ کیا بن گیا، جو ایڈجیکٹو بنا اس کے ساتھ ایل وائی کا اضافہ کیا. دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، تو وہ کیا بن گیا، یہ سارے ٹوٹل آپ اپنی بک میں دیکھیں گے، فیمس، فیمسلی، تو یہ ایڈورب بن جائے گا. ایڈورب کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایڈورب ویسے وہ ہوتا ہے، اگر اردو میں سمجھاؤں تو بھائی جو ورب کو جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہا ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں آپ نے اس طریقے سے تیار کرنی ہیں. باقی پری فکسز کرنا آپ نے سارا اس طریقے سے ہی تیار ہے. پری فکسز کو دیکھ لیتے ہیں شارٹلی. پری فکس ہے اے بی ایس. میننگ اس کا کیا ہے، اوے یا فرام. ٹھیک ہے جی. ایورٹ، ایبسلوٹ، ایبسٹریکٹ. ٹھیک ہے جی. سرکم جو ہے وہ سرکمفرنس، سرکٹ، سرکمسپیکٹ. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے یہ تو ہے، مطلب اس کے معنی دیکھ لیں. باقی رٹے والی بات یہ ہے اس کے اندر. تو یہ انشاءاللہ آپ اس طریقے سے تیار کریں گے تو بفضل خدا یہ آپ کو تیار ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ مفت کے نمبر ہیں بھائی، تھوڑی سی محنت ہے تو، لیکن اب کرنی تو ہے. وہ اب کریں یا بعد میں کریں، کرنی تو پڑے گی پیپر نکالنے کے لیے. اور مفت کے نمبر ہیں، یہ آپ تیار کر لیتے ہیں تو سمجھے اسی میں سے ہی آنا ہے. ٹھیک ہے. جس طریقے سے یہ اینٹونمز کو آپ دیکھ لیں جناب، تو تھوڑی سی اس کی ٹیسٹنگ بھی بے شک آپ اپنی جو ہے وہ. اچھا جی. اس کے بعد یہ پیئر آف ورڈ بھی آپ کو دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے تیار کرنے ہیں. ہومونیمز. ٹھیک ہے جی. ہومونیمز وہ کہتا ہے جی کہ کیا ہوتے ہیں، دیٹ ساؤنڈ الائک، جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے بٹ ہیو ڈفرینٹ میننگز، لیکن ان کے مطلب مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آلریڈی، اور ہاں دیکھیں یہ بھی آپ آلریڈی کہتے ہیں، اس کو بھی آلریڈی کہتے ہیں، لیکن اس کا واقعی مطلب کچھ اور ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے پہلے. اور آل ریڈی یہ ہوتا ہے پریویسلی، یعنی کہ پہلے. ایوری ون ریڈی، آل ریڈی یعنی کہ ایوری ون ریڈی. تو اس کے معنی آپ تیار کریں گے، تھوڑا سا غور و فکر کریں گے. آواز ایک جیسی ہوگی لیکن دونوں کے مطلب مختلف ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد یہ دیکھیں جس طریقے سے. اچھا خاص طور پہ نا ایسے لفظوں کو آپ نے ہائی لائٹ کر لینا ہے، یا ایسے جو لفظ ہیں، کیونکہ ان کو آئی کیپ ضرور اٹھاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے بچہ یہاں پہ بھولے گا. ٹھیک ہے. ان کے معنی لکھیں، اس کے بعد ان فقرات کو ذہن میں رکھیں، رٹنے کی ضرورت تو نہیں ہے، مطلب ان کے مطلب لکھ لیں، ساتھ سمجھ لیں. ٹھیک ہے جی.
تو اس کو کرنے کا طریقہ، آسان طریقہ یہی ہے، آپ زیادہ گہرائی میں نہ جائیں، لفظ کو آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے جی، تو اس کو تیار کر لیں، اس کا معنی لکھ لیں ساتھ گوگل سے دیکھ کے، اور ان فقرات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ کو ان کے معنی جب آتے ہوں گے اور یہ چیز ساتھ آتی ہوگی تو اس کو تو کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو السٹریشنز ہیں۔ اوکے جناب، آگے چلتے ہیں، دیکھ لیں جی، پیئر آف ورڈ ہیں جی، ورڈ پیئر، اس کے بعد ایبریویشنز یا ایکرونیمز۔ ایبریویشن یہ ہوتا ہے جس کی مثال کے طور پہ اب آپ نے جس طریقے سے دیکھا ہوگا سمز ہاسپٹل جو ہے وہ، اس کا اصل نام کیا ہے؟ سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، ٹھیک ہے، یا لیٹ سے ایزیوم کر لیتے ہیں رائز ہے، تو رائز یہ ایبریویشن ہے، تو اس کا مجھے اس ٹائم یاد نہیں ہے کیا بنتا ہے، نام پورا ان کے پیج پہ دیا ہوا ہے۔ تو پیک ہے جس طریقے سے، تو پیک ہے پروفیشنل اکیڈمی آف کامرس، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ برٹش انگلینڈ، امریکن انگلش، اس کو جسٹ پڑھ لیجئے گا، باقی اس میں سے اتنا ٹیسٹنگ کا کوئی چانس وانس تو نہیں ہے۔ ہاں، فریزز اینڈ ایڈیمز کو لازمی کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ باقی ان چیزوں کو آپ گوگل کریں گے تو انشاءاللہ یہ تیار ہوتی جائیں گی، لیکن جو ہے نا، ہاں یہ والی چیز آپ نے ضرور کرنی ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، میٹافر، ٹھیک ہے جی۔ as figure of speech in which a word or phrase is applied to something to which it is not literally applicable، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتا ہے کہ ایک لفظ کو جو ہے نا وہ آپ نارمل میں یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تشبیہ دینے کے لیے آپ لگا لیں، ہوتا ہے میٹافر کا مطلب استعارہ، تشبیہ کے معنی میں ہی آتا ہے یہ، مطلب آپ کہتے ہیں نا میرا بیٹا چاند جیسا ہے، بیٹے نے چاہے ساری عمر منہ نہ دھویا ہو، ٹھیک ہے، تو ان کے آپ نے معنی دیکھ لیں ساتھ، ان کو تیار کیجیے گا، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی ٹیسٹنگ کر لے کہ یہ کیا چیز ہے، آیا کہ جو ہے نا یہ میٹافر ہے یا ناؤن ہے یا کیا چیز ہے، تو اس حوالے سے تیار کر لیجیے گا۔ تو یہ چیزیں، اس کے بعد اس کی ٹیسٹنگ آپ دیکھ لیں۔ تو اب سینونمز اس نے پوچھے ہوئے ہیں، دیر آر مینی اسمال پیسز ان دی ورڈ، ٹھیک ہے جی، پروویژنز، ایڈیبلز، بٹس یا پروڈکٹس، تو اس کا جواب جو بھی بنے گا پلوزیبل، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس طریقے سے جناب ٹیسٹنگ ہوگی، اس کو تیار کرنے کے بعد آپ اپنی یہ ایکسرسائز ضرور کیجئے گا۔ میں اس وجہ سے اس چیپٹر کو نہیں کرا رہا کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس پہ تو میرے کو 20 لیکچر اس طریقے سے بن جائیں گے، اور کرنا اینڈ خود آپ نہیں ہے پھر گوگل کر کے، یا مطلب میں نہیں گوگل کر کے لکھوں گا، تو یہ تھوڑی سی محنت ہے۔ تو یہ جناب ہے، اس کی آپ ایکسرسائز بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو، لیکن ایکسرسائز کو جسٹ ایک سیمپل کے طور پہ دیکھ لیں، تیار کرنے کے بعد اس کو پھر سالو کیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو ویری مچ جناب، اللہ حافظ۔ اور اس ایکسرسائز کے ساتھ سلوشن بھی دیے ہوئے ہیں، لیکن خدا را سالو کرنے کے بعد دیکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔